إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ ہم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا تھا، ہم نے آپس میں جو مذاکرہ کیا تھا اس کا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر دین اسلام ہی کو کیوں انتخاب کیا۔ اتنے سارے مذاہب تھے، ادیان تھے، دھرم تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہی کو کیوں پسند کیا۔ اس کے بعد تمہیدی طور پر چند باتوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین یعنی دین اسلام میں یا دین اسلام کے ایسی خصوصیات، امتیازات اور مکارم ہیں جو کسی بھی دین یا دھرم میں وہ امتیازات، خصوصیات یا مکارم نہیں ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام کو انتخاب کیا تھا۔ ان خصوصیات یا امتیازات یا محاسن اور مکارم میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین اور سب سے عمدہ ایک کتاب دی ہے، جس کتاب کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سید الکتب سے نوازا ہے، اور ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے مختلف نام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مختلف ناموں سے نوازا ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس قرآن کی بہت سارے صفاتی نام بھی ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام شفا ہے۔ اسلام نے جو ہمیں کتاب دی ہے، اس کتاب کو جسے ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، اس قرآن کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان تمام خصوصیاتوں میں سے ایک خصوصیت شفا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام شفا کیوں رکھا۔ شفا ہے تو جسمانی شفا ہے نہ روحانی شفا ہے۔ کیا ہم صرف اپنی روح یا اپنے عقائد ہی کی صرف اصلاح کر سکتے ہیں؟ نہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے، جیتے ہوئے اگر کسی طرح کی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں
تو ان بیماریوں اور پریشانیوں سے اس قرآن کے ذریعے سے شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، ان چند باتوں کا تذکرہ کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن میں نازل کی ہے، قرآن کی جو آیتوں کو نازل کی ہے، ہم نے قرآن کی سورتوں کو جو ہم نے نازل کی ہے، ان آیتوں اور سورتوں میں کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے۔ بیماری سے علاج ہے، بیماری کا اس میں علاج ہے، چاہے وہ بیماری روحانی ہو چاہے وہ بیماری جسمانی ہو، اور ایک رحمت بھی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ تعالیٰ کے غصہ کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کر سکتے ہیں اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اور اس قرآن کے ذریعے سے عبادت کے، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادتوں میں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان تلاوتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے غضب سے دور ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ شفا بھی ہے۔ شفا جس طرح ہے، مان لیجئے کہ آپ اور ہم میں سے کوئی پریشان ہے، دل بے چین ہے، مضطرب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو یہ ارشاد فرمایا ہے، اشارہ کیا ہے یا اس بات کی طرف ورگلایا ہے کہ تم اپنے خالق کو ذکر کرو، اپنے خالق کو یاد کرو، اس کو سرن کرو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ تمہیں یہ قلبی اطمینان حاصل ہوگا، کہ تمہیں یہ سکون حاصل ہوگا، یہ تمہیں تشفی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اور جیسے ہی آپ اور ہم میں سے اسے یاد کریں گے ہمارے دل میں ایک اطمینان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں میں کیا ہوتا ہے کہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی گھر ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا کوئی بھی گھر ہو یا کوئی بھی مجلس ہو یا کوئی بھی کوئی موقع ہو جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ایسی جگہ میں اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، سکینت نازل کرتا ہے، وہاں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل میں ایک طرح کا ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جتنے فرشتے آتے ہیں یہ تمام فرشتے ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو قرآن کی اتنی ساری خصوصیات ہیں کہ ہم جس کو بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ان کی خصوصیات کو بیان کر کے ہم ختم نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے ختم کر دوں تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ جتنی سارے پانی ہیں دنیا میں، جتنے کیا سمندریں ہیں، جتنی کچھ بھی ہیں، ان تمام پانی کو اگر سیاہی بنا دی جائے، روشنائی بنا دی جائے، اور اس روشنائی کو لکھنے کے لیے جتنے درخت، شجر، حجر، پیڑ پودے ہیں، تمام چیزوں کو قلم بنا دیا جائے اور لکھتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیفات اور ان کے کارکردگی کو آپ لکھ کر ختم نہیں کر سکتے۔ ان کے جو رحمت ہے، ان کے جو کیا ہے ہم پر مہربانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو لکھ کر آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اسی اللہ کا نازل کیا ہوا، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اسی کی نازل کردہ ایک کتاب ہے، جس کتاب کی دنیا میں جتنے سارے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کے پاس ایک ایک کتاب ہے، چاہے یا تو اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، تحریف کر دی، اس میں اپنے سے منمانی کر دیا، جن چیزوں کو رکھنا تھا اس کو رکھا، جن چیزوں کو حذف کرنا ضروری تھا اس کو حذف کر دیا۔ یا کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بندوں ہی نے لکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کیا ہے، اور بعد میں کہا کہ یہ رشی کے ذریعے، فلاں کے ذریعے سے یہ لکھا گیا ہے۔ یہ لوگوں کا ایک عقیدہ ہے، دھارنا ہے، جس بارے میں کوئی سندن، کوئی صحیح سند سے کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی بات یہ ہے کہ ہر حرف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن میں نے نازل کی۔ کیا کہا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں خود کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے کچھ دن پہلے وسیم رضا آیا تھا،
اور انہوں نے کہا تھا کہ 26 آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں کو 4 خلیفہ نے اپنے گھر لیا اور کیا کیا انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا، لہٰذا ان آیاتوں کو حذف کر دینا چاہیے اور قرآن کو سرے سے ترتیب دے کر اس کو کرنا چاہے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے چاہے کوئی بھی کچھ آدمی کچھ بھی کر لے قرآن کے بارے میں، اس کو نہ بدل سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ قرآن دنیا میں جتنے نسخے ہیں، کتابیں ہیں، سب کو اکٹھا کر کے اب جلا دیجیے۔ قرآن جتنے بھی پائے جاتے ہیں قرآن کتاب کی شکل میں، اگر آپ اکٹھا کر کے اسے جلا بھی دیں، ہم جلا بھی دیں، یا کوئی آدمی اگر دشمنی کے طور پر جلا دے، تو کیا قرآن ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے اتنے سارے حافظ ہیں کہ اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کو قرآن ختم کرنے کے لیے، اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں۔ دنیا میں جتنے آدمی ہیں، لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں سے کروڑوں حفاظ کرام ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان تمام حافظ قرآن کو اتنی پختہ طور پر قرآن یاد ہے کہ آپ اس کو ختم کر ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، کتابی شکل جلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے۔ دوسری کسی بھی کتاب کو دھرم کی لے لیجئے، آپ اس کو اسی حالت میں نہیں پائیں گے، اس میں اس دھرم کے لوگوں کا ہی اختلاف ہے ماننے میں۔ لیکن قرآن ہی ایک ماتر ایک کتاب ہے جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں، مسلمان تو دور کی بات، دوسرے مذاہب کے جو منصف لوگ ہوتے ہیں، جو انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، جو حق کو مانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن ہی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں ہم چاہے کتنا بھی زور لگا لے بدلنے کی، ختم کرنے کی، مٹانے کی، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس قرآن کو ہمیں دیا اور اس قرآن پر ہم نے ایمان لایا، اور جہاں تک ہو سکے اس قرآن کو ہم پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے۔ کوئی عربی اچھی طرح سمجھتا ہے عربی میں پڑھتا ہے، کوئی انگلش اچھی طرح سمجھتا ہے اس کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہے، کوئی ہندی ہے، یعنی کسی بھی زبان میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کو یقیناً پڑھیے۔ کیوں؟ شفاء و رحمہ، اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب شفا کی طرف اگر ہم جائیں گے تو دل میں ایک سوال پیدا ہوگا، مثلا کسی آدمی کو کینسر ہو گیا، مان لیجیے کسی آدمی کو کینسر ہو گیا، اب کینسر ہو گیا تو اب اس کا علاج کا کتنا خرچہ والا علاج ہے، بہت سارے روپیوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس آدمی کو ہم قرآن کے پھونک مار کے اگر ٹھیک کر دیں گے تو اتنا سارا روپیہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینسر والا آدمی کو آپ پھونک مار کے ٹھیک کر دیجیے، آپ کو اس کو جڑ میں جانا چاہیے کہ کینسر اس کو کیوں ہوا ہے، آپ کو اس کی جڑ میں تہ تک پہنچنا ہے کہ دیکھیے گا کہ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مطلب نشہ آور چیزیں، ان نشہ آور چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں اس میں جو زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے ہیں، اور ان زہریلے مادے جمع ہونے کی وجہ سے کیا ایک کوش پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کینسر کہتے ہیں، تو اس کو کھانے ہی سے قرآن نے پہلے ہی روک دیا ہے۔ آپ کو کینسر سے روکا کہ نہیں؟ قرآن نے آپ کو کینسر سے روکا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مانا نہیں، قرآن کو پڑھا، قرآن پر ایمان لایا، لیکن کما حق کہو اس پر عمل نہیں کیا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانا حرام کیا تھا کیونکہ نقصان دہ تھا، پھر بھی ہم نے اس کو کھایا، اور ان تمام زہریلی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی، اور یہ بیماری جب ہو گئی تب جا کے آپ اس کو اوپر سے پھونک ماریں گے تو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم میں کیا بدبو لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، اور اوپر سے اس کی اسپرے ماری ہے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے اس پاخانوں کو آپ صاف کیجیے، اس کے بعد اس میں آپ سینٹ ماریے۔ اسی طرح ہے کہ قرآن جو تمام بیماری کا علاج ہے تو اس کی جڑ تک جانا چاہیے کہ کیسے اس میں علاج ہے۔ جب ان تمام حرام چیزوں سے ہم بچیں گے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور ان چیزوں کو اپنے سے دور رکھیں گے، تب جا کے ہم صحیح سالم رہیں گے۔ صحیح معنی میں قرآن یہ ثابت ہوگا کہ اس میں شفا ہے، اور صحیح معنی میں قرآن یہ ثابت کر دے گا کہ وہ رحمت والی چیز ہے۔ نہیں تو صرف زبانی دعویٰ اگر کرتے ہیں یا اس کو
पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन अच्छी तरह अमल नहीं करते, तो जो कुरान हमें देना चाह रहा था कमा हक कहो उसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम तमाम हाजिरीन को कुरान की कुदरत, कुरान की अहमियत, कुरान की फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह ताला हमें जहाँ तक हो सके रोज़ाना 1-2 आयत ही सही उसको पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम बंदे हैं, तेरे ही बंदे हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन तेरे अलावा किसी के हम इबादत नहीं करते, तेरे अलावा किसी के सामने हम सर नहीं झुकाते, माथा नहीं टेकते। अगर हमसे गुनाह हो जाता है, हमसे खता हो जाती है, हमसे किसी भी तरह की भूल चूक हो जाती है, इन तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर देना। अल्लाह ताला जब हमारी वफ़ात हो ईमान के हालत में वफ़ात हो, हमें ज़िंदा रख, हमें ईमान के हालत में ज़िंदा रख। अल्लाह तू हमें नेक वक्त लंबी ज़िंदगी दे, हमें लंबी ज़िंदगी दे मगर नेक वक्त की सौलेह ज़िंदगी दे, ताकि हम दुनिया में रहते हुए खुद भी फ़ायदा उठाए और तेरे जो मखलूक हैं उन तमाम मखलूक को भी फ़ायदा दे सके। अल्लाह ताला जो वबाए आम है इस वबा से तू हमें महफूज रखना, सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे मुल्क को महफूज रखना, और सिर्फ पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से इस वबा से तू हमें महफूज रखना। आमीन या रब्बल आलमीन।